بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے 126 تک آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، میں صرف اس کے مفہوم کی طرف تھوڑی سی نشاندہی فرما دوں۔ یہ آیات دراصل غزوہ احد کے حوالے سے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد سے مراد یہ ہے وہ غزوہ کہ جس میں احد کے دامن میں مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے ایک لشکر جس کی تعداد 3000 کے قریب تھی اس کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن 3000 کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد جو لشکر کی تعداد تھی وہ تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھی، افرادی قوت پر۔ سب سے بڑی بات جو اس میں ہے، سب سے اہم جز جو ہے ان آیات کا اور ان کا مفہوم کا، وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 افراد کے ساتھ احد کے دامن میں تشریف لے گئے تو منافقین کا سب سے بڑا سردار جس کا تاریخ میں بھی ذکر ہے، عبداللہ ابن ابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں سے اپنے 300 افراد لے کر الگ ہو گیا۔ عین وقت پر اس نے آپ سے انحراف کا ارادہ کیا اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس کے اس مکر اور فریب کا جو نقصان مسلمانوں کو ہوا وہ یہ تھا، مسلمانوں کے دو سچے قبیلے، ایک قبیلہ بنو حارثہ اور ایک قبیلہ بنو سلمہ، یہ دونوں اپنے اپنے افراد کو لے کر الگ ہو گئے، جس سے مسلمانوں کی تعداد نہایت ہی کم رہ گئی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مدد طلب کی، آپ سے فریاد کی، جس پر اللہ نے مدد فرمائی اور یہ حضرات دوبارہ اس جنگ کا حصہ بن گئے اور اس غزوے میں مسلمانوں کے دستے میں شامل ہو گئے۔ انہی آیات کے تسلسل میں آگے غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں مماثلت اس لیے ہے کہ غزوہ احد کے اندر کفار مکہ کی تعداد 3000 تھی اور کم و بیش یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ غزوہ بدر میں بھی مسلمان 313 تھے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مدد طلب فرمائی، آپ سے فریاد کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ فرمایا، اور یہ آیتیں اس وقت میں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں کا تسلسل جنگ بدر سے بھی ہے۔ چنانچہ
جب یہ دیکھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ایک مزید لشکر جو ہے وہ جنگ بدر میں کفار کی جانب سے آ رہا ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نوید سنائی، آپ سے وعدہ فرمایا کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اس لشکر میں شامل فرمائیں۔ چنانچہ بعد میں ہوا کچھ اس طریقے پر کہ وہ لشکر جو کفار کی مدد کے لیے آ رہا تھا، جس کی تعداد زیادہ تھی، وہ نہ آیا، جس پر یہ 5000 فرشتے بھی اللہ نے نہیں بھیجے، لیکن 3000 فرشتوں کے حوالے سے یہ مستند ہے کہ آپ کی فتح و نصرت کے لیے اللہ نے اس لشکر میں شامل فرمائے۔ اور شاعر نے بھی اس کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، میرے دوستوں بزرگوں سامعین ناظرین، بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ معرکۃ الآراء، معرکۃ الحق جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیات کی روشنی میں جو ہمیں اور آپ کو رشد و ہدایت ملی ہے وہ یہ ہے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، سامان چاہے کیسا بھی ہو، لیکن اگر اللہ پر توکل کرتے ہوئے حق کی حقانیت کو طلب کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے اخلاص اور للہیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور مسلمان کے لیے اللہ کی مدد ہر صورت آتی ہے، بس بندے کا یہ معاملہ اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے وہ اتنا قوی اور اتنا متوکل ہونا چاہیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور مومن اور مسلمان اللہ سے فریاد کرے اخلاص اور للہیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر ممکن اس کی فتح و نصرت اور مدد کرتا ہوں۔ یہی بات ہمارے اور آپ کے سوچنے کی بھی ہے، عمل کے اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک سائل کو ملتا ہے ہر ایک سائل کو ملتا ہے نبی کا در ہی ایسا ہے زمانہ جس سے پلتا ہے زمانہ جس سے پلتا ہے نبی کا در ہی ایسا ہے نبی کا در ہی ایسا ہے جو اس سائے سے اٹھو گے کوئی سایہ نہ پاؤ گے جو اس سائے سے اٹھو گے کوئی سایہ نہ پاؤ گے یہی بس ایک سایہ ہے یہی بس ایک سایہ ہے نبی کا در ہی ایسا ہے یہی بس ایک سایہ ہے نبی کا در ہی ایسا ہے ابو بکر عمر عثمان چاروں حق پر ہے ابو بکر عمر و حیدر چاروں حق پر ہے کیونکہ اسی در نے نوازا ہے اسی در نے نوازا ہے نبی کا
سب کا گزارا ہے، یہی سب کا گزارا ہے، نبی کا در ہی ایسا ہے، نبی کا در ہی ایسا ہے، وہاں پر بادشاہوں کے اجاگر سر جھکتے ہیں، وہاں پر بادشاہوں کے اجاگر سر جھکتے ہیں، کیونکہ وہاں گرنا ہی اٹھنا ہے، وہاں گرنا ہی اٹھنا ہے، نبی کا در ہی ایسا ہے، ہر ایک سائل کو ملتا ہے، نبی کا در ہی ایسا ہے، زمانہ جس سے پلتا ہے، نبی کا در ہی ایسا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صدق الله مولانا العظيم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج 70واں پارہ اس کی میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے کوشش کریں گے کہ آج جو اس پارے میں چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ سورت جس سے اس پارے کا آغاز ہوا ہے اسے سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 17 انبیاء کا ذکر ہے۔ اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا کہ نزدیک آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، اور وہ بے خبر ٹہل رہے ہیں، یا ان کو خبر ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے رب سے نہیں، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر اس کو سنتے ہیں اور کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ اے بندے، وقت قریب آ رہا ہے، وقت قریب آ رہا ہے، اس وقت کو پہچانو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، کھیل اور کود اور لہو و لعب اور اس سے باہر نکل آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو پیغام پہنچایا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اس میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ انبیاء 17 انبیاء کا ذکر ہے، اور قیامت کے وقوع کی بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ دیکھو قیامت آنے والی ہے،
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی نئی آیت آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہو، اس کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلاؤ، اللہ کے کلام کو نہ جھٹلاؤ، اللہ کے پیغام کو نہ جھٹلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عظمت بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنا عظیم کلام ہے، یہ کتنا عظمت والا کلام ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مشرکین آپس میں جب بات کرتے تو وہ کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو رسول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں سب کے سب انسان تھے۔ یعنی مشرکین کہتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ان کی دنیاوی حاجات اور دنیا کے جو باقی انسانوں کے امور ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ تم پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی انسانی تقاضے تھے اور ان کا بھی جو انسانی ضروریات تھی وہ تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جو پہلے انبیاء آئے ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام یہی ہے اور یہ واضح پیغام ہے۔ اور جہاں تک معجزات کی بات ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن جیسا، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت کوئی نہیں لا سکتا۔ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ بھی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ اپنی توحید کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ رب ہی ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے پہاڑوں میں کشادہ راستے بنائے اور جس نے اپنے نبیوں کو اتارا۔ اسی طرح کہا کہ رسولوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، میرے رسول کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ اسی پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ ابھی لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ بات کریں گے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم 17ویں پارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو دے دی نیک راہ اور ہم رکھتے تھے اس کی خبر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہا جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کے والد صاحب اور ان کے قوم کے لوگ بولے کہ ہم نے تو یہ اپنے باپ دادوں سے پایا ہے، ہم ایسے ہی پوچھتے آ رہے ہیں۔ قال لقد کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا کہ تم سری گمراہی پر ہو اس معاملے میں۔ قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہا تو ہمارے پاس لایا ہے، بولے تو ہمارے پاس لایا ہے سچی بات یا تو ہمارے ساتھ کٹکھیلیاں کر رہا ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، کہا بل تمہارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ الذی فطرہن، جس نے اس کو بنایا ہے۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دینے والا ہوں۔ وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، قسم اللہ کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم جا چکو گے پیٹ پھیر کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغاوت اس سارے نظام سے کی جو نظام غیر اللہ کی عبادت کے لیے تھا، جو بتوں کو پوجنے کا نظام تھا، اور اس سے بغاوت کرتے ہوئے توحید کے پرچم کو سر بلند کیا۔ اور پھر جب سارے شہر کے لوگ ایک میلے میں گئے ہوئے تھے اور اس وقت ایک بتوں کو توڑا گیا، اور بتوں کو توڑ کے جو سب سے بڑا بت تھا
وہ جو کلاڑا تھا اس پر رکھا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا تو نے کیا ہے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا؟ کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا سر نہیں۔ اللہ، توحید جب اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ نہ بتوں کو پوجتا ہے، پھر وہ کوئی شریک نہیں بناتا، پھر وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ توحید جیسی نعمت چھین جائے، اللہ کی وحدانیت جیسی نعمت چھین جائے، پھر وہ در در پہ سجدے دیتا رہتا ہے، اور وہ سجدے اسے کامیاب و کامران نہیں بنا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم، بولے نہیں، یہ پوچھو اس بڑے سے، اس نے کیا ہے، فاسألوہم، اس سے پوچھ لو۔ وہ جو بڑا بت تھا کہا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو نا اس سے کس نے کیا ہے، جو خود کو نہیں بچا سکتے۔ آج ہماری حالت بھی ایسی ہے کہ ہم وہاں سے رزق تلاش کرنے جاتے ہیں، اولاد تلاش کرنے جاتے ہیں، عزت تلاش کرنے جاتے ہیں، کہ جو بیچارے خود محتاج ہوتے ہیں، جو خود فیس لے کے ہمیں ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ہمارا رب تو ہمیں پکار رہا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہارے مسائل کا حل تمہیں کر کے دیتا ہوں، رزاق تمہارا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، اولاد دینے والا میں ہوں، عزت دینے والا میں ہوں، ذلت سے بچانے والا میں ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ فراجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، جب سوچنے بیٹھے تو کہا بالکل بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے، لیکن پھر انائیں آگے آ گئی، پھر یہ بات آگے آ گئی کہ ہم اپنے والدین کے دین کو چھوڑ دیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ایسے لوگوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ پوری کائنات جمع ہو جائے کہ کسی کو اولاد دے دے، اولاد نہیں دے سکتی، پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کا رزق کم کر دے، رزق نہیں کم کر سکتی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور وہی اللہ جو ہے وہی رزاق ہے، وہی مختار کل ہے، وہی انسانوں کے حالات کی اصلاح کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو پھر آگ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ قلنا یا نار کونی بردا، کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ بعض اوقات ٹھنڈک زیادہ ہو تو انسان کی طبیعت پہ گراں گزر جاتی ہے، بعض اوقات کم ہو تو گراں گزر جاتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی آگ کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ کیسی ٹھنڈی؟ وسلاما، سلامتی والی، سلامتی والی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر ایسی سلامتی والی آگ تو ٹھنڈی، ایسی ٹھنڈی ہو جا جو نہ زیادہ ٹھنڈک پہنچائے نہ زیادہ گرمی پہنچائے، جو سلامتی والی ہو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں مصائب اور آلام کے ذریعے آزمایا گیا۔ بعض اوقات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، بیماری کی صورت میں، کسی اور صورت میں، اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انسان جب گھبرا جاتا ہے یا خدا نخواستہ زبان سے ناشکری کے الفاظ نکل آتے ہیں، پھر وہ اور مسائل اور مصائب کے شکار بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا شکر ادا کرو گے تو بہت زیادہ نواز دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے بعض اوقات حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا، مصائب، آلام، بیماری، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو پکارتے رہے، کسی اور کو نہیں پکارا، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکایا، کسی اور سے مدد نہیں چاہی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام
جب مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں وہاں بھی پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں بھی یہی پکارا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو ہے، میرے سے کوئی خطا ہو گئی، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، میرے سے کوئی کوتاہی ہو گئی۔ اسی طرح پھر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا، پھر آخر میں دعا بھی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ حج شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ سورۃ حج جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید، وعید، سب قیامت کی ہولناکیاں یہ سب بیان کی ہیں، اور پھر اس میں حج کا ذکر ہے، اور اس حج کا ذکر کرتے ہوئے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہا جب ٹھیک کر دی نے ابراہیم کو جگہ اس کے گھر کی کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے واسطے، اور قائمین کھڑے ہونے والوں کے واسطے، رکوع کرنے والوں کے واسطے، سجدہ کرنے والوں کے واسطے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پکار دے لوگوں کو حج کے واسطے، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر اور سوار ہو کر۔ حج کا ذکر یہاں پر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب پکارو، اب آواز دے دو کہ حج کے لیے آؤ لوگو، جو پیدل آ سکتا ہے وہ بھی آئے، جو سواری پہ آ سکتا ہے وہ بھی آئے۔ اور آج الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ عمرہ اور حج کے اوپر پہنچتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے، اور طواف ہو، عمرہ ہو، حج ہو، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو ادا کیے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا، حضرت حاجرہ کی سنتوں کو پورا کیے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا، صفا مروہ کی سعی کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا، کنکریاں مارے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، منا عرفات کے میدان میں پہنچے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی صبح تک یہ بات واضح کر دی کہ جس نے بھی اللہ کے گھر آنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اسے سنت ابراہیم کو ادا کرنا ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حج کے جو واقعات ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ حنفاء للہ، ایک اللہ کی طرف ہو کر، غیر مشرکین بھی، نہ کہ مشرکین کے ساتھ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے شریک بنایا اللہ کا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ سوچے جیسے گر پڑا آسمان سے۔ یعنی مشرک سے، شرک کرنے والے کی حیثیت یہ ہے کہ اس بیچارے کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید و سنت پر قائم رکھے، اللہ اپنی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمیں استقامت دے، اور رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تعالیٰ تو ایک فیصلہ فرما دیتے ہیں جو، اور وہ اس میں ظاہر ہے کہ ہاں تو کن فیکون کی اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے ظہر الفساد فی الارض میں بھی اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بات کہی ابھی، تو میں بس مثال آئی تھی کہ اسلحہ اور یہ اس قسم کے جو جتنے بھی گویا بارود اور یہ سب کچھ، ایک کسی کمرے میں صرف ماچس کی وہ تیلی جلا دیں، آپ دیکھیں پورے کمرے میں اسمیل آ جائے گی، حالانکہ وہ اسمیل نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو کیمیائی ترکیب ہے پوری کی وہ بدل جائے، یہ جتنی بھی گویا کائنات میں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو بھی اس میں ہم شامل سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ صوفیہ کیا فرماتے ہیں صاحب اس باب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صوفیہ جو فرماتے ہیں ماحولیاتی آلودگی
کو دور کرنے کے حوالے سے وہ تو قرآن و حدیث کے ہی مطابق فرمائیں گے. جی یقیناً. وجہ یہ ہے کہ یقیناً. شریعت یا جی جی طریقت اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ایسے ہی وہ تو تصوف کی بو نہیں پا سکتا جس نے ایک سنت بھی اگر وہ ہے. اور ویسے بھی طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے. جی ایسے ہی. لیکن میں یہ عرض کروں پہلے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت والوں کو پسند فرماتا ہے. اور حدیث پاک ہے الطہر نصف الایمان کہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے. ایسے ہی. تو طہارت جو ہے وہ آلودگی کی ضد ہے. آلودگی طہارت کی ضد ہے. جہاں آلودگی ہوگی وہاں طہارت نہیں ہوگی, جہاں طہارت ہوگی وہاں آلودگی نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے. جب آلودگی ہوتی ہے پھر وہ کسی بھی قسم کی آلودگی ہو, پولیوشن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ماحولیاتی ہو, ٹھیک ہے, وہ ایئر پولیوشن بھی ہو سکتا ہے, وہ نوائز پولیوشن گرد ہے, نوائز پولیوشن ہے, دوسرا اور وہ کچھ اور بھی پولیوشن قسم کے ہو سکتا ہے. پھر وہ اپنے نفس کی پولیوشن بھی ہو سکتی ہے اگر آپ دین کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بلکہ نفس کی تطہیر کریں گے تو ماحول کی آپ تطہیر بھی کریں گے. یہ جو آپ نے جب صوفیہ کا ذکر کیا آپ نے تو اس میں جو تزکیہ نفس ہے وہ آلودگی ہی کو تو دور کرنے کا نام ہے. ظاہر ہے تزکیہ نفس یا تصفیہ قلب. تو اسی طرح سے اگر باہر بھی آلودگی ہے اس کو اگر ہم دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ بھی اللہ کی منشا کے خلاف ہے. ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حضور فرمایا کہ جب ایک درخت کوئی انسان لگاتا ہے اور وہ پھلدار ہو جاتا ہے, اب اس کو پرندے بھی اس سے پھل کھاتے ہیں, انسان بھی پھل کھاتے ہیں, جب تک وہ کھاتے رہیں گے لگانے والے اور کھانے والے دونوں کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, درخت کی بڑی اہمیت اس زمانے میں بھی آئی ہے. فتح مکہ کا بھی بڑا مشہور کہ بھئی درخت کوئی نہ کاٹے, اس کو کوئی نہ کاٹے, اور احتیاط سے گزرے, فوجوں کو بھی حکم دیا تھا. اب یہ تو بالکل ہی آج کے حالات پہ منطبق ہوتا ہے تھانوی صاحب. جس طرح ہم نے اپنے وطن میں درخت کاٹے ہیں, اس کراچی شہر میں کاٹے ہیں, لاہور میں کاٹے ہیں, مری کو ہم نے آپ یہ سمجھیے کہ میدانی علاقہ بنا دیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ خالصتاً بہرحال یہ بہت ہی نااہلی ہے, اور درختوں کو تو یہ تو ایک قومی ورثہ ہے اور انسانیت کا بہت بڑا اس میں گویا حق شامل ہے درختوں کے ساتھ. تو درختوں کا کاٹنا, دیکھیے ایک مشغلہ ہوتا ہے, گھاس پہ کوئی لوگ بیٹھ جائیں تو وہ گھاس اکھاڑتے رہتے ہیں. جی جی جی. حالانکہ منع کیا ہے اس سے, اس لیے کہ یہ بھی جاندار ہے. سبحان اللہ. آپ نے بلا وجہ اس کو جو ہے اس کی حیات کو منقطع سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس گھاس کی بھی حفاظت کریں, اس لیے کہ اس میں بھی جان ہے. سبحان اللہ. اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کاٹنا تو درکنار, اس درخت کے نیچے کے جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں وہاں پر گندگی غلاظت بھی نہ کریں, یہ بھی نہ پھیلائیں, اس لیے کہ وہاں لوگ بیٹھنے سے قاصر ہو جائیں گے, اس کے فائدے سے محروم رہ جائیں گے, یا اس کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی. تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, جی, تو یہ خالصتاً ایک مادیت چھا گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر چیز کو بس پیسہ بنا لیا ہے کہ اس سے بھی پیسہ لیا جائے اور وہاں بنایا جائے. تو درختوں کا تو باقاعدہ ایک اویئرنس دینی چاہیے سب کو, اور درخت زیادہ سے زیادہ. اب یہ بھی ہے کہ بہرحال درختوں کو لگاتے ہوئے دیکھ لیں کہ بھئی آگے چل کے کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو درختوں کی حفاظت جو ہے قومی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دینی اور روحانی ذمہ داری بھی. اور آپ, میں اگر یہ سمجھنا چاہوں کہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ قانون کیا ہے اور سماج کیا ہے, لیکن آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا درخت کاٹنا؟ بالکل, وہ درخت کے جو سایہ دار ہے اور گویا کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے, کوئی نقصان کا بھی اندیشہ نہیں ہے, اس کو بلا وجہ کاٹنا جو ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میں نے گھاس کی مثال اسی لیے دی ہے کہ وہ گھاس کو بھی اکھاڑ تو اس سے زیادہ کیا, بالکل بڑا بھی حیات اور جان رکھتا. لیکن ہاں اگر کوئی آگے ضرورت ہے, کوئی انتہائی بشری ضرورت اس سے وابستہ ہو جائے, اس کے کاٹنے جس سے لوگوں کو آسانی اگر ان کی زندگی میں اس کو کاٹا جا سکتا ہے, اس کی گنجائش نکلتی ہے بہرحال. لیکن درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور قانون بننا چاہیے پاکستان میں کہ درختوں کو کوئی بھی کاٹے تو وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر کریں تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں. ٹھیک ہے. اس بار جو پروین شاکر صاحبہ کا شعر مجھے یاد آ گیا, اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, جو آپ نے فرمایا کہ کاروباری مقاصد کے لیے کاٹ دیتے ہیں, اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے.
اور آپ دیکھیے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چڑیاں اور پرندے اور طوطے اور اللہ کی مخلوق آ کر بیٹھتی ہے، گرمیوں میں سستاتی ہے، گھونسلہ بناتی ہے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں صحیح۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے ماحولیاتی آلودگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب۔ میر کا شعر مجھے یاد آتا ہے، پھر میں قاضی صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ اور یہ مجھے اس لیے بھی یاد آیا کہ جو حدیث شریف شروع میں بھی شیئر کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ باغوں میں تشریف لے جاتے اور سائے میں کھڑے ہو کر درختوں کے پھر اظہار مسرت فرماتے تھے۔ تو کیسے یہ جو ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، برباد کیا ہے اپنے ماحول کو، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے مجھے ایک بڑی عرض کرتا ہوں، بڑی اہم بات اس درختوں کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے، آلودگی کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے کہ دیکھیے درخت جو ہیں جب تک سرسبز رہتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جی ہاں، شجر تسبیح کرتے ہیں، بالکل۔ تو اس ایک اہم نقطہ ہے بڑا، اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جب ہم درخت کو کاٹ دیں گے تو اس کی سرسبزی اور شادابی کا امکان باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا جو شعر ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک چیز ہے جس کو آپ کاٹ دیں یا اس کی زندگی ختم کر دیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے رک جائے، بڑا آپ نے بیان، بڑا اہم بات بتا رہا ہوں میں کہ اس پر کسی کا دھیان جاتا نہیں۔ جب ہم درخت کو کاٹتے ہیں تو اس بات کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے تو درخت بھی تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہماری یہ رائے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ یہ تسبیح کرتے ہیں یا ہر چیز اللہ کی کرتی ہے، تو اس کے معاملے میں ہم بہت محتاط رہتے ہیں۔ پھر ان درختوں کے اندر ان پرندوں کے گھونسلے بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں جو وہ اپنے بناتے ہیں۔ تو جب آپ اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ جو گھونسلے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی زندگیاں بھی ختم ہوگی۔ اب یہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ وہ تسبیح سے رک جائے گا، اب آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی قبر پر کوئی پھول ڈالتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ماخذ ہے وہ حدیث پاک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے کھجور کی تر شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے فرمائے اور اس کو ان قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گی اور اس سے وہ عذاب دور ہوگا۔ اسی لیے ابھی جو حضرت نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی نا، اس کا بھی اشارہ اس طرف ہے کہ قبرستان میں جو گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے اس کو کاٹنا مکروہ ہے، منع کیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ تسبیح کرتی رہتی ہے تو قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ تھانوی صاحب یہ بڑا کمال کا نقطہ بیان فرمایا ہے اپنا قاضی صاحب نے، اور ہم نے گفتگو شروع کی تھی گلوبل وارمنگ سے، اور وہ جو اوزون کی طے ہے اس میں شگاف پڑ گیا ہے، اس کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے یہ وہ، لیکن آتے آتے ہم آ گئے جو انہوں نے یہ بات فرمائی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ تو بڑا عمدہ نقطہ ہے۔ جی ہاں، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کا چونکہ ایک معمول ہے اور بہت زیادہ اس کا ایک روایت، تو بہرحال جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے ہے تو یقیناً ہوگا، لیکن بس یہی ہے کہ قبروں پر بھی جو ہے اگر کوئی درخت وغیرہ اگانے کا ان کے آس پاس تو یقیناً وہ درخت جو ہے ان کا سایہ بھی رہتا ہے۔ پھر وہی بات تسبیح جو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تسبیح وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو باقی یہ کہ اب یہ پھول وغیرہ ڈالنا جو ہے یہ ذرا سا بس کوئی اختلافی ہو تو ہو، لیکن یہ کہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور سبھی کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ لوگ احتراماً اپنی عقیدت، ہاں مطلب یہ کہ اس میں بلا اختلاف مسلک ایک عمل ہے، معمول سے بن گیا ہے، تو ٹھیک ہے اس میں۔ اچھا بات چل نکلی ہے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ جو پہنچتا ہے ہمارے پیاروں کے پاس وہ تو ہمارے صدقات، خیرات اور ہماری دعائیں ہی پہنچتی ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، یہ بالکل بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے جو صاحب قبر ہیں اہل ایمان مسلمان، تو
ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کچھ فائدہ نہیں ہے قرآن خوانی کا بھی نہیں ہے، قرآن پڑھنے، یہ غلط ہے۔ یہ سلسلہ تو یوں سمجھیے کہ جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کو ایصال ثواب کرنا، اور ان کے لیے ٹھیک ہے عمل کی ہی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، لیکن ایصال ثواب کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا ہی مرنے والے کو اور آپ اگر دیکھیے اس کا ایک اینگل جو مجھے اور بھی ایک طالب علم کی حیثیت سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثال تو میرے والد مرحوم، تو اگر میں، اور میرا ایمان ہے کہ بھئی اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے آپ کی، تو میں اپنے آپ کو بھی پھر راست اس پہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا کہ بھئی اس کا جو ثواب ہے میرے والد کو ملے گا، تو یہ نسبت بھی آپ کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے ایک مدد فراہم کرتی ہے۔ بلکہ بات حالانکہ موضوع سے ہٹ کے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذیلی جو کہ گفتگو آگئی، دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا نقصان بتایا ہے بعضوں نے، یہ ہماری معاشرے کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن اسے مرنے والے کے پاس پہنچتا ہے تو یہ اس کو شرمندہ کرتا ہے کہ تم نے مجھ پہ عمل ہی نہیں کیا، آج تمہیں تو یہ بلا وجہ کی یہ من گھڑت باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ثواب پہنچتا ہے، قرآن خوانی ہے تو معنی قرآن پڑھنے کے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ عہد رسالت میں تھا نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحہ پڑھتے تھے قبروں پہ جا کے، وہ قرآن ہی تو تھا، تو بہرحال یہ غلط ہے۔ اور یہ کہ کوئی درخت وغیرہ لگا دیا جائے سائے کے اس سے نقطۂ نظر سے، اور تو یقیناً وہ مرنے والوں کو اس کا ثواب فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ باقی یہ کہ قبر کے حالات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، دعائے خیر کریں، استغفار، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، کوئی ایسے کام کے جس سے انہیں فائدہ پہنچے۔ یہ سلسلہ تو بہرحال ٹھیک ہے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو پھر تھانوی صاحب سے بھی محترم اور فرید الدین قادری صاحب سے بھی ہم بات کریں گے ماحولیاتی آلودگی کا ایک اور جو پہلو ہے وہ ہے نوائز پولوشن۔ ناظرین آپ دیکھتے ہیں پھر ہم گاڑیوں کے ذریعے جو ہم پولوشن پھیلاتے ہیں، اور دیگر طریقے سے جو گرد وغیرہ ہوتی ہے جس میں ہمارا حصہ ہوتا ہے، پھر کوڑا کرکٹ جو ہے، کچرا جو ہے وہ جس طریقے سے ہم پھیلاتے ہیں، اس سے تعفن پھیلتا ہے، اس سے بدبو پھیلتی ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس سے جراثیم پھیلتے ہیں۔ یہ بھی اسی ماحولیاتی آلودگی کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ شدت سے پایا جاتا ہے، اور اس پر بات کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء کرام سے اس پر بات کریں گے۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ خیر و عافیت ہمارا سیگمنٹ ہے، اور ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس پر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے علماء کرام کی اپنا خدمت میں اپنے سوالات رکھے تھے، اور دین اسلام کی روشنی میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے، ماحول کو پاک رکھنے کے حوالے سے کیا رہنمائی جو ہے، کیا ہدایت ہمیں ملتی ہیں، اس پر بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی تھانوی صاحب نے بھی اور فرید صاحب نے بھی۔ فرید صاحب، میں چاہوں گا کہ آخر میں، چونکہ ابھی ہمارا تقریباً آخری سیگمنٹ چل رہا ہے، پھر دعا کے لیے بھی آپ ہی کی طرف میں آؤں گا آج، یہ فرمائیے کہ جہاں پہ حضرت نے ختم کیا تھا کہ جتنا آپ نیچر کے نزدیک رہیں گے، ایک بات انہوں نے کی کہ جو غیر بے تحاشا استعمال شروع کر دیا ہے ہم نے مختلف حالات کا، یقیناً وہ ہمیں سہولت بھی دیتے ہیں، آسانی بھی دیتے ہیں، مگر اس کو کیسے دیکھتے ہیں، نیچر کی حفاظت اور نیچر کے قریب رہنا؟ دیکھیے، جب کسی بھی چیز کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے، اب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا فرمائی ہیں وہ انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی ہیں، انسان اسے غلط بھی استعمال کر لیتا ہے اور اچھا بھی استعمال کرتا ہے۔ جو چیزیں ہم غلط استعمال کریں گے، ظاہر اس کے نتائج بھی غلط ہوں گے اور پھر اس کے اثرات بھی مضر ہوں گے۔ تو ہم جتنی بھی چیزیں سائنس کی پیدا کرتا ہے یا قدرت کی ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، ان کا استعمال بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب تک آپ نے ابھی ایک ذکر کیا تھا کہ ہارن کا، کہ کسی جگہ ہارن بجاؤ تو جرمانہ ہے، میں نے بھی یہ دیکھا غیر مسلم ممالک میں کہ وہاں پر ہارن تب بجایا جاتا ہے کہ جب کوئی غلطی کرے تو دوسرا اس کو مطلع کرتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، اور کیسے گھور کے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو۔
یہ نا، یعنی بلا وجہ اگر ہارن بجا لیا جائے تو اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. یہ جو آلودگی کے آپ نے ایک ٹاپک رکھا ہے بڑا اچھا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قرآن مجید میں ہے کہ زمین پر فساد مت کرو. تو یہ فساد کے اندر یہ جو ہر قسم کی آلودگی ہے یہ بھی فساد کی قسم ہے. ہاں جی، چونکہ آپ فساد کا باعث بن رہے ہیں، نقصان کا باعث بن رہے ہیں. فساد سے مراد تو وہی ہے نا کہ ایک جو ہے وہ ایک مفسد ہے، بلیغ وہ ہے نا، وہ یعنی ایک خراب چیز ہے. تو جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان آلودگی کا شکار ہو سکتا ہے ان سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے. وہ چاہے انسان کے اپنے اندر کی ہوں یا باہر کی ہوں، خارجی ہوں یا داخلی ہوں، دونوں سے. رذائل جو ہے ہمارے اپنے، حسد ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، ٹھیک ہے نا، کینہ ہے، یہ بھی تو آلودگیاں ہیں. اور روح کو کثیف کرتی ہیں، روح کو کثیف کر رہی ہیں، مقدر کر رہی ہیں. لہذا ان سے بھی اپنے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر باہر کی آلودگی سے بچنے کی. اچھا تھانوی صاحب یہ فرمائیے، ایک سوال بڑا ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 5 وقت مسلمان جو ہے وہ وضو کرتا ہے اور طہارت کے بغیر نماز کا لازم بات ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ سکیں. اس کے باوجود ہمارے رویوں میں پوری طریقے سے صفائی اور طہارت جو ہے، صفائی خاص طور پہ، وہ طاری کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ وضو کی حد تک تو ہم کر لیتے ہیں، غسل کی حد تک بھی کر لیتے ہیں، مگر وہی آدمی آپ کو کوڑا جو ہے وہ گھر کے باہر پھینکتا نظر آئے گا، ریپر باہر پھینکے گا، نوائز پولوشن بھی کر رہا ہوگا. یہ کمی کہاں ہے؟ کون سا ڈسکنیکٹ کس جگہ ہے کہ وہ کام کو کر بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، یہ بھی مان رہا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے، مگر اس کے باوجود جب جدید معاملات میں آتا ہے تو بالکل بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا بیشتر لوگ. دیکھیے، یہ دین اسلام نے جتنی باتیں بھی دی ہیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے اثرات تو آج بھی ختم نہیں ہوئے. نماز کے، روزے کے، ہر چیز کے، تلاوت قرآن. لیکن ایک چیز کا فقدان جو ہے وہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ اگر ہمارے اندر بھی دیکھا جائے، بینگ مولوی عالم، ہمارے اندر بھی اگر وہ ہے تربیت کا فقدان. تو بات یہ ہے کہ نماز آپ نے پڑھ لی، یہ تو ایک جذبہ تھا، آپ نے کہا کہ بھئی فرض مجھے، لیکن یہ کہ اگر تربیت نہیں ہے، تربیت نہ ہو تو نماز بھی درست نہیں ہوتی. یعنی مطلب یہ کہ اس کی ادائیگی کہ بھئی رکوع میں کس طرح کیسے جانا ہے، اس کے آداب، وہ جو تعدیل ارکان ہے، درست ہے، وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو تربیت کا اصل میں فقدان ہے. اور اس میں ایک لامحالہ یہ سوال عوام میں اٹھتا ہے کہ صاحب یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ علماء، دیکھیں علماء تربیت کرتے ہیں، الحمدللہ علماء نے کبھی کوئی اس میں وہ نہیں کمی کی ہے. لیکن اصل ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا اس میں بہت بڑا دخل ہے کہ وہ ایک اس چیز کو جو ہے ایک ماحول بنائے کہ آپ پہلے ان کے حقوق تو دیں، آپ پہلے انہیں امن اور تحفظ تو دیں. اتنا الجھا دیا ہے معاملات میں انہیں، تو ان چیزوں کو آپ کنٹرول کریں، تب ان پہ تربیت کا اثر ہوگا. ورنہ معاف کیجئے، جب تک یہ حالات نہ ہوں کسی کی بھی تربیت کا جو ہے اثر نہیں ہو سکتا. قرآن اور حدیث اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں وہ رنگ نظر آتا ہی نہیں کہ جو آنا چاہیے. علامہ صاحب پھر درخواست کی جائے اپنا قادری صاحب سے دعا کے لیے جناب آخر میں. میں دعا سے قبل میں ایک شعر عرض کر رہا ہوں، اگر وہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا ہے، آپ کی باتوں کی روشنی میں کہ غوطے تو لگائے زمزم میں پر غرق ہیں حب دنیا میں، پانی نے بدن کو پاک کیا اب جان کو طاہر کون کرے؟ کون کرے؟ کون؟ دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام میں جو کچھ گفتگو ظاہری اور باطنی آلودگی کے حوالے سے کی گئی ہے، اے اللہ تعالیٰ تمام قسم کی آلودگیوں کو ہم سے دور فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن کو پاک فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما اور ہمیں پاک اور صاف ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب زادہ فرید الدین قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے وقت نکالا، کیا عمدہ گفتگو فرمائی. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، آپ تشریف لائے. اور بس یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، کوئی تقصیر ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے درگزر فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین گرامی تحفہ خیر، جس میں آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. خوش آمدید علامہ صاحب، اور جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہم بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو وظائف، جو مسنون دعائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یعنی کہ جسے کہیے کہ عطیہ کی تھی، تحفہ دی تھی، وہ اور قرآن سے جو چیزیں ثابت ہیں ان دعاؤں پر، ان وظائف پر، ان ذکر اذکار پر ہم بات کرتے ہیں علامہ صاحب سے. اور کل ہم نے بات کی تھی جو کاروبار کی بندش کے حوالے سے، جب انسان کو لگتا ہے کہ بندش کے حوالے سے ہم نے بات نہیں کی تھی، کاروبار کی بندش اس طریقے سے کہ کاروبار چل نہ رہا ہو، محنت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر رستہ نہیں مل رہا، جاب نہیں مل رہی، اس پر ہم نے بات کی تھی. اس آج ہم بات کریں گے کہ اگر سب کچھ کر رہا ہے اور جو دیگر مخالف قوتیں ہوتی ہیں وہ سازشیں بھی کرتی ہیں، عملیات بھی، جادو ٹونا بھی، یہ سب بھی، اور بھی طریقوں سے بندش کروانے کی کوشش کرتی ہیں، اس کے لیے کیا رہنمائی اور کیا روشنی اور کیا دعائیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں؟ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. دیکھیے اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جادو، سحر اور اس قسم کی رکاوٹیں، دشمنی، بغض کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں معوذہ تین جو آخری 2 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، وہ عطا کی گئی ہیں، جس میں قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سارے پہلو آ گئے. ٹھیک. وہ اس لیے کہ یہ جو نظر ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جنات کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس غیر مرئی مخلوق کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اس کی نحوست بھی ہو سکتی ہے، انسانی حسد اور نظر بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کے جادو سحر ٹونے اور اس طرح کے وہ عملیات جو جادوگر، کاہن اور عامل لوگ کرتے ہیں، اور لوگ ان سے پیسے دے کے بغض میں، دشمنی اور حسد میں ایسا کرواتے ہیں. یہ اسباب بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ قدرتی، فطری اور نیچرل اسباب بھی ہو سکتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں آپ معوذتین جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیے. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجرب ہیں، ڈیلی پڑھیے. شیطان اس گھر سے فرمایا بھاگ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سورہ بقرہ مکمل، ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو اپنا معمول رکھیے. سورہ یاسین شریف کو ڈیلی پڑھیے صبح فجر کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک خاص چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے چوتھا کلمہ. اچھا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کھلا پڑھیے. ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بازار میں نکلتا ہے اور اس کلمے کو پڑھتا ہے تو 10,000 نیکیاں فوری اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. بازار کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ بہترین روئے زمین پہ بہترین ٹکڑا مسجد اور بدترین ٹکڑا بازار ہے، تب وہاں شر ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا جو ہمارے صالح طبیعت کے لوگ ہوتے تھے پہلے بزرگ، وہ دیر سے جاتے تھے اور جلدی آ جاتے تھے کاروبار اور بزنس کرنے. آپ کے معمولات میں آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا، آپ کا مشاہدہ ہے، اپنے بزرگوں کو بھی آپ نے دیکھا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین تاجر اور دکاندار وہ ہے جو جلدی جائے دکان پہ اور پھر جلدی آ جائے، دیر سے جائے اور جلدی آ جائے. پسند فرمایا اس کو کہ اس کو دنیا سے. آج اپنے والد پہ پیار آ رہا ہے. اپنے والد پہ آپ کو یقیناً پیار آئے گا اور آنا چاہیے. یہ وہ ادائیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جسے آج ہمیں ریوائز کرنا ہے، ہمیں اختیار کرنا ہے کہ رزق کے لیے آپ سبب ضرور اختیار کیجئے لیکن مسبب الاسباب سے بے خبر نہ ہوئیے، اس سے لا تعلق نہ ہوئیے، اس کے ذکر میں رہیے، اس کی یاد میں رہیے. 2 چیزیں ایسی ہیں شاہ صاحب جو آپ کا تعاقب کرتی ہیں ہر وقت 24 گھنٹے، ایک موت اور رزق. سبحان اللہ. تو انہیں آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو خود ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے، بس اسباب پیدا کرنے کی کوشش کریں، کوشش اور ایفرٹ. ساتھ میں اسے کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہے، تکمیل میرے. اور جو آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی جائیں اس کے پیچھے جتنی ضرورت کم. ہاں، بہت زیادہ کی ضرورت تھی. اوکے. اچھا، اب ہم جب بریک سے واپس آئیں گے حضرت، تو پھر جو ہم نے کل بات کی تھی، ناظرین کرام سے ایک طرح سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھائیوں کے درمیان خاص طور پہ بہن اور بھائی، اور پھر بھائی اس لیے کہ امون بیٹیاں بیاہ کے چلی جاتی ہیں، بھائی باپ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب تک ہم حیات ہے کم از کم 2 یا 3 یا جتنے بھی ہیں اکو کارج رہن، نظراں دے سامنے رہن، انہاں دے بچے بھی جناب ویڑے کھیلتے نظر آن، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کے لیے کیا
ہمیں کرنا ہے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر خدمت ہیں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی ہماری انہی کی خوش نصیبی ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم نے بات کرنی تھی کہ بھائیوں کے درمیان جو رنجش ہو جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ رنجش نہ ہو، دوسرے یہ کہ محبت زیادہ سے زیادہ ہو، مل جل کر رہ سکیں اور آخری وقت تک مل جل کر رہیں، اور اگر کسی وجہ سے، جب لازم بات ہے کہ گھر جو ہے وہ کسی وجہ سے آنگن کم پڑ جائے، بچے بڑے ہو جائیں اور وہ ہو جائے تو الگ بھی ہونا پڑے، لیکن باہمی محبت برقرار رہے۔ اول تو گھر میں رہیں، لیکن اگر الگ الگ بھی ہوں تب بھی محبت برقرار رہے۔ حضرت یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے لوگوں کے لیے۔ اصل بنیاد یہی ہے کہ قلبی تعلق رہے، قلبی ربط رہے، کشش رہے بلکہ۔ اور وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ زرغبا تزدد حبا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وقفے سے ملتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے۔ اصل میں وہ جو اسے ہم دوری سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ قربت اور انسیت کی شدت کی وجہ سے، انسان ہے نا۔ مجھے دیکھیں جون صاحب یاد آ گیا، اپنے طریقے سے کہتے ہیں نا، مشاہدہ ہے، بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھیں، لیکن بہرحال یہ جو خونی رشتے ہیں، اس میں تو حضرت اس کو آپ نہیں اس طرح سے دیکھ سکتے، یا اس میں بھی تھوڑا فاصلہ دیکھیے فطرت تو ہر جگہ کار فرما ہے نا، یہ عین فطرت۔ تو اگر محبت بڑھتی ہے تو بیگم سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ایک مہینے کے لیے، پھر ملوں گا تو زیادہ۔ دیکھیے ہوتے اجازت نہیں، کہیں یا نہ کہیں، اگر ایسے اسباب پیش آ گئے ہیں تو شدت آئے گی۔ وہ جانے ہی نہیں دیتی سر، تو بندہ کرے گا۔ دیکھیے جانے دے یا نہ دے، لیکن جانے کی بات تو ہوئی نا، بات تو ہوئی، ٹھیک ہے، آیا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں امیر خسرو رحمۃ اللہ اچھا آپ نے بڑے اہم بات کی کہ جیسے ہی وہ آتا ہے تو محبت کا پیمانہ اور کسوٹی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ہے، وہ جو جانے نہیں دے رہا تو کچھ وجہ ہے، بہت عمدہ۔ اور اگر چلے گئے سبحان اللہ، تو پھر دیکھیے اس کے نتائج کیا ہوں گے، شدت بڑھ جائے گی نا۔ کہتے ہیں نیست لذت عشق را بعد از وصال، عشق بازاں را جدائی خوش ترس۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ جو لذت فراق میں ہے وہ وصال میں ہے، کیونکہ طلب تجسس شدت بڑھ جاتی ہے نا اس سے۔ تو یہی دیکھیے حدیث ایڈریس کر رہی ہے، زرغبا تزدد حبا، سبحان اللہ، محبت کم نہیں ہوئی، محبت کو بڑھانا ہے، بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے نسخہ کیمیا دیا کہ ذرا گیپ، تھوڑا وقفہ، اب وہ کتنا ہی ہو۔ صحابہ کا طریقہ یہ میں بالکل یہ پوچھنے آ رہا تھا کہ اس کے بارے میں بھی کچھ ہدایت آئی کہ کتنا ہو؟ ایک دن کا اچھا ٹھیک ہے، اگر گیپ آ گیا ہے تو آپ سوچیں گے کہ روز ملتے تھے بھائی، کہاں گئے؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر 2 دن بعد، 1 دن بعد ملتے تھے تو 2 دن کا گیپ آ گیا، درست، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچیں گے بھائی 1 دن کے بعد ملتا تھا 2 دن، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ نے خاص دوستوں سے، کولیگ سے آپ کہتے ہیں بھائی کہاں رہے، جب روز جو ملتے ہیں، اور اگر سال بعد ملتے تھے تو پھر نہیں، پھر سال بعد ملیں گے تو پوچھیں گے کہ بھائی شاہ صاحب کیا مناسب سا ایک وقفہ جو ہے، وقفہ 1 دن کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، دوری ذرا سی بھی جو ہے وہ اگر محسوس ہو رہی ہے تو اس پہ محبت چیک ہو جاتی ہے، کتنی ڈگری کی تھی، کتنی ڈگری کی تھی، تلاش ہو گیا۔ اب اس میں نسخہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبوی نسخہ ہے، تحفہ خیر ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جسے جانتے ہو جسے نہیں جانتے سلام کرو، تجربے کی بات ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں وہ نسخہ نہ بتاؤں جس سے تم میں محبت بڑھے؟ یہ اتنا اہم ہے، فرمایا جب تک تم محبت نہ کرنے لگو ایک دوسرے سے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سلام کو عام کرو، آپ مصافحہ کرتی ہے محبت بڑھتی ہے، معانقہ کرتے ہیں محبت بڑھتی ہے۔ میں پریکٹیکلی یہ بتا رہا ہوں کہ آپس میں سے معمول بنا لیجئے۔ ہم دوسروں کو تو سلام کرتے ہیں، مصافحہ آپس میں نہیں کرتے کہ ہم بھائی ہیں، گھر میں آئے کوئی نہیں، یہ کرنے کی چیز ہے، یہ نسخہ ہے۔ مصافحہ بھی کیجئے، معانقہ بھی کیجئے، سلام بھی کیجئے۔ ہاں ٹھنڈ پڑے گی، وہ کیوں نہ پڑے کہ جب آپ اپنے ہی گلے لگ رہے ہیں، ہائے 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 سبحان اللہ، ہاں آپ خود کو گلے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ، اصل میں آپ ہی کے وجود کا حصہ ہے نا، جو صلہ رحمی کہا گیا، خون کا رشتہ، ماں جایا اور رحم کا رشتہ، وہ تو اتنا کلوز ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ آپ کسی اور کے گلے مل رہے ہیں، سبحان اللہ، بس اس سے وہ تجدید ہوتی ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے صحابہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے کہ آؤ ذرا بیٹھ کے ایمان تازہ کر لیں۔ جب ملتے تھے نا، باہم ہاتھ پکڑا، مصافحہ معانقہ کیا، تو پھر سینے سے سینہ جب لگتا ہے
تو ادھر جو کچھ تھا وہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جو کچھ سبحان تھا اللہ، وہ ادھر آ رہا سبحان ہے. اللہ، یہ بھی کرنے کی چیز سبحان ہے. اللہ، سلام کو عام کرنے سے، سبحان اللہ، صلہ رحمی سے، دعوت سے، تحفہ دینے سے، سبحان اللہ، تہادو تہابو، ہدیہ دیا کرو، اس سے اس سے محبت محبت بڑھتی. بہت بہت شکریہ علامہ شہزاد مجدد صاحب آپ کی تشریف آوری کا، جزاک اللہ. اور ناظرین گرامی، ہمارے دوست ہیں ذوالفقار فاروق صاحب، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ وہ اجلت میں تھا کھل کر بات اپنی کہہ نہیں پایا، وہ اجلت میں تھا کھل کر بات اپنی کہہ نہیں پایا، مکیں تقسیم کرنے ہیں مکان تقسیم کرنا ہے. تو نہ مکان تقسیم ہونے چاہیے نہ مکیں تقسیم ہونے چاہیے. یہ جتنا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، اور اگر کبھی جو ضرورت کے تحت جو زمینی حقائق ہیں اس کے تحت اگر مکان تقسیم بھی ہو تو مکینوں کو بہرحال تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا نسخہ جو ہے وہ حضرت نے بتایا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ہم حضرت سے بات کریں گے آیت کریمہ کی فضیلت پر. بہت ہی اہم، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے، بہت ہی اہم یہ ورد کا طریقہ ہے، بڑا مسنون طریقہ ہے، لیکن اس کے جو فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے کا جو مسنون طریقہ ہے اور اس کے کیا کیا برکات ہیں، فیوز ہیں، اس پر ہم بات کریں گے کل انشاءاللہ العزیز جب سیگمنٹ ہوگا ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.